ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے 10 نکاتی پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری عوام کسی بھی صورت اپنی املاک غیر کشمیریوں کو فروخت نہ کریں، مساجد، خانقاہوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے چوکنا رہیں۔ انہوں نے بھارت کے مستقبل کے جارحانہ عزائم کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارتی متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف بھارتی دارالحکومت دہلی، ممبئی، حیدرآباد، کولکتہ میں بڑے پیمانے پہ احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ گزشتہ جمعرات سے شمال مشرقی ریاست آسام میں شروع ہونے والے مظاہروں میں اب تک 8 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی و گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ مظاہرے بھارت کے دیگر شمالی و مشرقی علاقوں میں بھی پھیل گئے ہیں۔ ادھر مغربی ریاست مہاراشٹر کے صدر مقام ممبئی، حیدرآباد، بنگلور اور لکھنؤ میں بھی طالب علموں کا احتجاج جاری ہے۔ بھارت میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف مظاہروں اور کریک ڈاؤنز پر امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں شہریت ترمیمی ایکٹ سے متعلق حالات پر گہری نظر ہے۔ بھارت جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس چین کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشیقوان کا کہنا ہے کہ امتیازی شہریت کے متنازع بھارتی قانون نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق کو روند ڈالا ہے۔ ادھر وادی کشمیر میں بھارت کی طرف سے مسلط کردہ غیر انسانی لاک ڈاؤن و مواصلاتی بندش کے باعث مسلسل 135ویں روز بھی معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کی دہشت گرد قیادت نے آج نہ صرف نہتی کشمیری قوم کا سکھ چین چھین لیا ہے، بلکہ اس کی ہندو انتہا پسندوں کو نوازنے کی پالیسی نے آج پورے بھارت کو تباہی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ طرف تماشا دیکھیے کہ ہٹلر ثانی مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بھارت میں امن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، لیکن وہ بھارتی شہریوں سے شہریت ترمیمی بل کو من و ان تسلیم کرنے اور پرامن رہنے کی اپیل بھی کر رہی ہے۔ نام نہاد جمہوریہ اور سیکولرزم کے دعوے دار اب احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی گلا گھونٹ رہے ہیں۔ دہلی میں بی بی سی کی خاتون رپورٹر بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ میں بی بی سی نیوز سے ہوں، میں یہاں پہ کوریج کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے میرا فون چھینا، فون توڑا میری آنکھوں کے سامنے۔ میں بول رہی ہوں، میں اپنا پریس کارڈ بھی دکھا رہی تھی، پھر بھی انہوں نے مجھے مارا۔ پولیس میل نے میرا بال کھینچا۔ مطلب فیمیل ہوتی وہ مجھے کچھ کر سکتے تھے، میل مجھے کیسے چھو سکتے ہیں؟ اور میں اب ان سے فون مانگ رہی تو ماں بہن کی گالی دے رہے۔ ڈی سی پی سے میری بات ہوئی ہے، ڈی سی پی نے مجھے آگے بلایا، آگے اتنا پتھراؤ ہو رہا ہے، آنسو گیس کے گولے چھوڑے رہے، میں جا بھی نہیں سکتی ہوں۔ پر یہ میرا فون کیسے چھین سکتے ہیں؟ میں لڑکوں کو روک رہی تھی کہ وہ پتھر نہ چلائے، الٹے پولیس والے مجھے مار رہے تھے۔ اور میں پہچان سکتی ہوں کہ کس نے میرے بال کھینچے، کس نے مجھے مارا ہے۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں یہاں کسی اپنی مستی کے لیے نہیں آئی تھی، میں یہاں کوریج کے لیے آئی تھی، اور اوپر سے ڈنڈے برسا رہے ہیں۔ ابھی بھی اتنی بدتمیزی سے انہوں نے بات کی جب میں نے اپنا فون مانگا تو۔ ایسی شرمناک حرکتیں تو مودی سرکار کو ہی زیب دیتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بھارت میں ہندو توا کا ایجنڈا سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ مسلم دشمنی کے جذبات میں منظور کیا جانے والا بل اب خود بھارت کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس گیا ہے۔